جن ملکوں نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے اس کے پیچھے ہیومن ریسورس ہمیں نظر آتا ہے کہ ہیومن ریسورس کے بیسس پہ کیا ہے. کوریا ہے، اور کوریا نے کئی سال اوور ڈیکیڈز اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا اور ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کی. سری لنکا بڑا اچھا تھا، اور باقی کے دوسرے ممالک بھی. ایک بچہ جس کی آپ اچھی صحت اس کی حاصل کر لیتے ہیں شروع کے کچھ سالوں میں کھلا پلا کے اور اچھی طریقے سے ہیلتھ، اور پھر اس کو تعلیم کے سافٹ ویئر سے آپ آراستہ کر دیتے ہیں، وہ بچہ ہے جو آگے چل کے پرفارم کرتا ہے. اینڈ دیٹ از دی کوئکسٹ وے ٹو ڈیولپ کنٹریز. اس میں اب آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، ہر طرح کی، پرائمری بھی، سیکنڈری بھی اور ٹرشری بھی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تعلیم کا جو اسٹیٹ آف ایجوکیشن ہے اس کا برا حال ہے. 4% بجٹ بھی ہم مہیا نہیں کر سکتے. اگلے دن ایک بڑی تکلیف دہ میں نے نوٹس دیکھا کسی گورنمنٹ کے کالج سے کہ جو بس چلتی ہے، کمیوٹ کرتی ہے، شٹل کرتی ہے بچوں کو اسکول کالج لانے اور لے جانے کے لیے، جس کی بچہ پیمنٹ بھی کرتا ہے، اس کے لیے ڈیزل اویلیبل نہیں تھا اور بس کو روکنا پڑا. تو تعلیم کے اوپر یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی بھی اور ذریعے سے زیادہ کوئک اس کا ریٹرن ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ اب تو نالج اکانومی جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لی ہے. سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے ملکوں کی بہت زیادہ، اور وہ جو فیملی سلور جسے ہم کہتے تھے اس طرح کا دور بھی بدل گیا بڑا، لیکن سٹل توجہ نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے طارق بنوری صاحب سے، جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بھی رہے. طارق صاحب تھوڑا سا بتائیں کیا مسائل ہیں ہمارے، کیوں نہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ونڈ فال ہو سکتی ہے اینڈ اسٹل وی ڈونٹ ڈو اٹ. یہ جو آپ نے کہا یہ ایشو کہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے. ہم لوگوں کا، اکیڈیمیا کا بہت عرصے سے ڈیمانڈ ہے کہ تعلیم کے لیے فنڈنگ جو ہے جی ڈی پی کا 4% ہونا چاہیے. اس 4% میں سے 3% اسکول اور کالج کے لیے اور 1% جو ہے ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے ہونا چاہیے. وہ کبھی 2% سے زیادہ 2.2 2.3 اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا. اور ہائر ایجوکیشن کے لیے تو 1% آف جی ڈی پی کی ڈیمانڈ تھی، وہ 0.2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہوا. سو یہ فنڈنگ جو ہے ایک بہت سیریس کرائسس ہے. لیکن فنڈنگ سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈنگ اگر پرووائڈ ہو اور وہ سٹیبل نہ ہو، دیٹ مینس کبھی اوپر چلی جائے کبھی نیچے چلی جائے، تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک سال آپ نے بس دے دی، اگلے سال آپ بس نہیں چلا سکتے. ایک سال آپ نے پروفیسر ہائر کر لیے، اگلے سال پروفیسرز کی چھٹی کرا دی. تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، اس سے یونیورسٹی کی لائف بہت زیادہ نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن ایک بہت بڑا اور مسئلہ اس دوران میں یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک تو تعلیم کی سمجھ نہیں ہے. گورنمنٹ میں جو ایک پورا انفراسٹرکچر چل رہا ہے، جو اگر سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ تعلیم کے محکمے چونکہ جنرلی دیکھے جاتے ہیں کہ ایس پی ود ان گورنمنٹ کے اندر ان کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی، تو وہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، تو ان کی کوالٹی بہت محدود ہوتی ہے. لیکن وہ اس وقت وہ نہ صرف اس کو چلا رہے ہیں لیکن اس کو تہس نہس کر رہے ہیں، بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، اور تمام سسٹمز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کو گورنمنٹ لگاتی. بھئی یہ گورنمنٹ کا لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ وائی شوڈ دی گورنمنٹ اپوائنٹ them؟ یونیورسٹی کا اپنا ایک بورڈ ہے یا سینٹ ہے، وہ سینٹ لگائے اس میں. یہ کیا ہے کہ فائل جائے گی پہلے ایجوکیشن منسٹر، پھر اس کے بعد چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، پھر اس کے بعد گورنر یا صدر ان کے پاس جائے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دس از ناٹ نیسیسری. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں یونیورسٹی میں بھی کرپشن ہوتی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹس میں بھی کرپشن ہوتی ہے، اور جو ان کی ایبلٹی ہوتی ہے اس چیز کو امپروو کرنے کی وہ ساری مفقود ہو جاتی ہے.
ایک تو بہت سمپل سی چیز، سال تک نیا وی سی نہیں لگتا، ایک وی سی کی ٹینیور بھی انہوں نے کم کیا ہوا ہے، وہ آ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا بیفور دے ذرا کام شروع کریں، تو اس دوران میں ہی جو ہے ان کی ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ مجھے دوبارہ لگایا جائے گا نہیں لگایا جائے گا، اور پھر اگر ان کا ٹرم ختم ہو جائے تو پھر سال تک وہ خالی رکھتے ہیں، کیونکہ انٹرم جو ہے وائس چانسلرس، اس پہ کنٹرول ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے. بھائی آپ سے یہ کام نہیں ہوتا تو آپ نہ کریں یہ کام. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ دیکھیں نا، آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے پبلک سرونٹس ہیں، چیف منسٹر ہے، منسٹر آف ایجوکیشن ہے، سیکرٹری ایجوکیشن ہے، گورنر ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر، یہ سارے پبلک سرونٹس ہیں. اگر وہ ایک کام کر سکتے ہیں تو وہ کام ان کو دیا جائے، وہ کام نہیں کر سکتے وہ کام ان سے لے لیا جائے. اس وقت یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا، نہ ان کے پاس وہ سٹاف ہے جو کہ یہ کام کر سکے، اور نہ ان کی ماشاءاللہ اتنی سمجھ ہے کہ یہ کام کر سکیں. تو بنیادی طور پہ اس وقت یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تعلیمی نظام کے لیے ہو گیا ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ کا ایک سب آرڈینیٹ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، اور جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا اسی طرح ان چیزوں کو بھی ڈسٹروائے کیا. ریئل اسٹیٹس کا بھی تو بڑا، جو زمینیں وغیرہ ہے، مطلب اسلام آباد میں اسکولوں کے پاس کافی کھلی زمینیں ہیں، ان کو پرائیویٹائز اسکولوں کو کرنے کا کہ جی کر دیا جائے، اور آ کے پرائیویٹ پارٹیز ان زمینوں کے اوپر وہ اسکولوں کو چلائے. اسی طرح ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کا دیکھا، وہ ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھا، اس پہ بڑی لیدے ہوئی، اور باقی زمینوں پہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بڑی ہم یہ ایک گونج سنتے رہے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی 2018 میں انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ پبلک لینڈز پہ سب پہ قبضہ کیا جائے اور ان کو کمرشلائز کیا جائے. اس میں اور بھی کئی محکمے، مطلب ہے کہ یہ ریلویز کی زمینیں یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی زمینیں، اور کئی ان کو کہا گیا. تو یونیورسٹیز کو اور ایچ ای سی کو بھی کہا گیا کہ جی آپ اپنی زمینیں جو ہیں وہ سرنڈر کریں. تو ہمارا نقطۂ نظر تو یہ تھا کہ نہیں، یہ تو تعلیم کے لیے اس کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے. پھر اسی گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے، وچ مینس کہ آپ یہ زمین کسی پرائیویٹ اینٹیٹی کو دے دیں تاکہ اس کے اوپر وہ کمرشل بلڈنگیں بنا سکیں. یعنی پیٹرول پمپ بنا دیا، کمرشل پلازاز بنا دیے، یا ہاؤسنگ بنا دی، چاہے پروفیسرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، یا ویسے بھی، تاکہ آپ ان کو دے دیں لیز پہ، تاکہ وہ آ کے یہ بلڈنگ بنا کے اور چلائیں، اور آپ جو ہیں ان سے کرائے پہ یا کسی اور طریقے سے لیتے رہیں. اس میں یعنی یہ دنیا میں ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن وہ اس صورت میں ہوتی ہیں کہ یہ وہاں پہ یہ قبضہ گروپس جو ہیں وہ اتنے ڈومینیٹ نہ ہوں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. یعنی ہماری یونیورسٹیز کی زمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا، قائد اعظم کی زمین پہ بھی کوئی 100 سے زیادہ ایکڑ جو ہے وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں، اور کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. اور ایکچولی وائس چانسلر آتے ہیں، ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ انہی کے ساتھ صلح صفائی کر لیں. شاید اس میں پیسے بھی انوالو ہوتے ہیں جو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر بہت ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کریں. تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، لوگوں نے زمینیں قبضہ کی. تو ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہمیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس وقت سوٹ نہیں کرتی. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہم کسی کو بھی زمین دیں گے تو وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے اور ان کو ہم نکال نہیں سکیں گے. خاص طور پہ اگر ہمیں یہ لگے کہ وہ حکومت کے بہت قریب ہوں تو پھر یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. تو ہم نے ان کو منع کر دیا، جس پہ وہ گورنمنٹ بہت ناراض بھی ہوئی، اور میرے ساتھ گورنمنٹ کے اختلافات تو پبلک میں بھی آ گئے. لیکن یہ چیز مناسب نہیں تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ جو ہے نا سلسلہ، یہ ایک براڈر ملیز جسے کہتے ہیں، ایک براڈر بیماری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اوور آل گورننگ سسٹم اس وقت اتنا برا ہے کہ اس میں وہ سارے سسٹم کا یہ جو ہے مقصد کہ وہ کسی طرح سے جو پبلک ریسورسز ہیں ان کو پرائیویٹ ہاتھوں میں ٹرانسفر کرنا ہے.
مطلب یہ ایک سسٹم بن چکا ہے. جو بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وزیر بنتے ہیں اوور نائٹ وہ امیر ہو جاتے ہیں. بہت یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو یہ یعنی ہر محکمے کو گورنمنٹ ٹریٹ کرتی ہے کہ یہ ایک اوپن خزانہ ہے, اس میں سے ہم جو چیز نکال سکتے ہیں ہم نکال لیں. تو ایک طرح سے وہ نکالتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ جی یہ زمینیں ومینوں کا سلسلہ کریں, اس سے کسی کو بن جائے. دوسری طرف وہ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بن جائیں, اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں پیسے بنائیں گے. تیسری طرف وہ مفت کی بھرتیاں کرواتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہو جائیں. چوتھی طرف وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ ان کے اوپر انفلوئنس ہو تو ہم ڈگریاں مفت میں بیچنی شروع کر دیں, رائٹ. تو ہر طریقے سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ پیسے نکالے جائیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی گرتی جاتی ہے. اور پیسے نکالنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کو وہاں پنپنے نہ دیا جائے, رائٹ. تو وی سی بیچارے بھی جو آتے ہیں وہ بھی کانسٹنٹلی پریشر پہ ہوتے ہیں. جو اب چیئرمین ایچ ای سی ہے اس کے اوپر بھی وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, میرے ساتھ بھی کی, میرے سکسیسر کے ساتھ بھی کی. تو اس طرح سے تو سسٹم نہیں چلتا. اچھا کوئکلی کوئی ایک آدھ چیز بتائیں کہ کہاں سے سٹارٹ کیا جائے اس کو, اگر بہتر بنانا ہو تو کوئکلی ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے بہتر ہو سکتے ہیں امیڈیٹلی؟ دیکھیں پرابلمز دو سائڈس کے ہیں. ایک سائڈ کا پرابلم تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ گورنمنٹ کی ہے, اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ گورنمنٹ کو ایجوکیشن میں سے نکل جانا چاہیے, اس کو ایک آٹونومس اسفیئر بنا دینا چاہیے جو اپنے آپ کو گورن کرے. تو یہ سارے اب جیسے یہ چانسلر کی پوسٹ ہیں یہ سب ختم ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں فائلیں وائلیں چلتی ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں, یہ نہیں چلنی چاہیے. دس شوڈ بی آؤٹ آف اٹ کمپلیٹلی. یونیورسٹیز, ہر یونیورسٹیز کا اپنا ایک بورڈ یا سینٹ ہے, وہ باقاعدہ طریقے سے اپوائنٹ ہو اور وہ یونیورسٹیز کے معاملات کو چلائیں, اور ان کی ذمہ داری ہو کہ یونیورسٹی کی کوالٹی کو وہ بہتر کرے اور یونیورسٹی کو صحیح طرح جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے اس طریقے سے چلائیں. سو ایک تو پرابلم بہت سمپل ہے کہ یونیورسٹی کے گورنمنٹ کو جس حد تک ہو سکتا ہے کہ اس سیکٹر سے نکل جانا چاہیے, اس کو آٹونومس بنا دینا چاہیے. اس میں یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ فنڈنگ جو ہے گورنمنٹ کی وہ ایک پریڈکٹیبل ہونا چاہیے کہ ہر سال ان کی ڈسکریشن پہ نہ ہو, کیونکہ اس ڈسکریشن کے ساتھ بھی وہ بار بار اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے پسندیدہ یونیورسٹیوں کو پیسے دینا شروع کر دے اور جو ناپسندیدہ ہیں ان کو وہ کرنا شروع کر دے. اس قسم کی پریفرنس فیوریٹزم نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل ایک پروفیشنل ادارے جو ہیں ایچ ای سی وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو لے کے چلائیں. سو گورنمنٹ کا رول کو ڈیلیبریٹلی کم کرنا اور گورنمنٹ کو ودرا کرنا از اے فنڈامنٹل نیسیسٹی ٹوڈے. دیٹس ون. بٹ اس سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ تعلیمی سسٹم میں پالیسیز بھی اور لوگ بھی یہ ایک بہت کرپٹ سسٹم کے تھرو ہم نے پچھلے 20 سال میں لگائے ہیں. تو جو آپ نے سلیکشن بورڈز بنائے, جو آپ نے اپوائنٹمنٹ بورڈز بنائے, اس میں کچھ گورنمنٹ کی وہ تھی اور کچھ ہمارے اپنے بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ زیادہ اچھے نہیں تھے. تو ان کی وجہ سے وہ پورا سسٹم بھی جو ایک لحاظ سے کوالٹی کی طرف نہیں, وہ اپنے ہی کاموں میں لگا ہوا. تو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس طریقے سے ہو کہ وہ بہتری کی طرف جائے. اس طریقے سے نہیں ہو کہ آپ نے آج اس کو چینج کر دیا, آپ نے کل اس کو چینج کر دیا, جو ایک اس میں ٹرموائل رہتا ہے. اس میں اسٹیبلٹی کریٹ کریں, لیکن ان کے لیے ایک گولز بنائیں کہ آپ نے اس گول کی طرف جانا ہے. مطلب میری ذہن میں بہت سمپل گول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی ہے تو اس کی ڈگری کی ویلیو جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. آج کل جو ہے یہ بی سی سے میں کبھی بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہماری فلاں رینکنگ میں نمبر زیادہ آ گئے. تو میں ان سے بہت سمپل سوال پوچھتا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے بچے یا آپ کی بچی کو آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو آپ اسے بھیجیں گے یہاں پہ؟ میں نے کہا آپ اس کے بجائے میں نے کہا اس کو یہاں پہ بھی داخلہ ملتا ہے
اور لیٹر سے کوئی اچھی ہے، آغا خان یونیورسٹی ہے یا لمز ہے یا اور بھی ہے، یہ تھوڑی سی اچھی پبلک سیکٹر کی بھی یونیورسٹیز ہیں. میں نے کہا وہاں بھی ملے اور آپ کی یونیورسٹی میں ملیں گے، آپ اس کو یہاں بھیجیں گے وہاں بھیجیں گے. 100% ان کا جواب تھا کہ نہیں ہم ان کو وہاں بھیجیں گے. تو میں نے کہا یار پھر تمہاری اس رینکنگ کا کیا فائدہ ہوا؟ تم نے مجھے یہ بتانا ہے کہ میری ڈگری کی ویلیو اتنی ہو گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ ڈگری ملے گی تو اس کے بعد ہماری عزت ہوگی، ہمیں نوکریاں ملیں گی، ہمیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اس وقت اسٹوڈنٹس کو یہ یقین نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ اس یونیورسٹی کی ڈگری کی بذات خود کوئی وقت نہیں ہے، صرف وہ ہم نے عجیب و غریب سے رولز بنائے ہیں جس کی وجہ سے وقت ہے. سو بہرکیف یہ ایشو کہ اس کے یونیورسٹیز کو کوالٹی کی طرف لایا جائے، اٹس آلسو اے سیپریٹ ایشو. میں جب HEC کا چیئرمین تھا تو میری یہ دونوں سائڈز پہ یہ کانفلکٹ تھی. گورنمنٹ سے کانفلکٹ یہ تھی کہ آپ اپنی مداخلت کم کریں، اگر ہو سکے تو بند کریں، لیکن اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کم کریں اپنی مداخلت، ایک پریڈکٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کریں. اور یونیورسٹیز کے ساتھ میرا تعلق یہ تھا کہ آپ کے لیے ایک کوالٹی کی طرف آپ کو لے کے جایا جائے. دیٹ مینس کہ اگر میں نے پالیسی بنانی ہے تو وہ ایسی ہو کہ آپ کو کوالٹی کی طرف لے جائے. اگر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تو ایسی ہے کہ وہ آپ کو کوالٹی کی طرف لے کے جائے. اگر کوئی ریگولیشن کرنی ہے تو وہ اس صورت میں لے جائے. دیکھیں نا، تو یہ اب دو مسائل ہمارے سامنے ہیں. اسٹریٹجی نمبر 1، گیٹ دا گورنمنٹ آؤٹ آف دی ایجوکیشن سیکٹر. گورنمنٹ کو ایجوکیشن میں سے نکال دیا جائے. اسٹریٹجی نمبر 2، فوکس آن دی آٹونومی، امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف آٹونومس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. اس کے جو ہمارے پاس ٹولز ہیں اس کے تھرو کیا جائے. سو دیٹ از دی. چلیں جی، یہ تو لمبا ہے، میرا خیال ہے اس پہ سیریز آف پروگرامنگ ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم پیس میل میں چھوٹا کر کے جو سیمیلیٹ ہو سکے اور کوارٹرز تک ڈفرینٹ میں کریں. اس پہ ہم کرتے رہیں گے. امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ بہت، اور دس از دی فیوچر. کیونکہ اگر ہم جنریشنز میں انویسٹ ہی نہیں کر پائیں گے، جو انڈیویجول نکلتا ہے فارغ التحصیل ہو کے، اس کو ہم وہ سکلز اور وہ کوالٹی کی سکلز کی وہ کوالٹی فراہم نہیں کر سکیں گے تو ظاہر ہے دوڑ میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور رہ گئے ہیں آلریڈی. کیونکہ بڑا ویزیبلی ہم پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو تھاٹ پروسیس اور ان کی جو سکلز تھیں کافی اچھی تھیں. اب یونیورسٹیز بھی اس طرح کی لوگ رول آؤٹ کرنا کم ہو گئے. تو آئی تھنک اٹس اے ہائی ٹائم، ہمیں توجہ دینی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.